نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ رب العزت ہے جو لم یزل ہے، لا یزال ہے، بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کچھ نہ تھا وہ تب بھی تھا، کچھ نہ رہے گا وہ تب بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگن درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت زیادہ مہربان ہے، اور یہ اس کی رحمت اور مہربانی ہے، اس کی رحیمی ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، زندگی بخشی، اور زندگی بخشنے کے بعد ہمیں یوں ہی تنہا اکیلا بھٹکنے کے لیے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس نے تکبر کی وجہ سے حسد کیا اور پھر ایک ایم لے کے اٹھا، اور وہ ایم کیا تھا کہ میں اس آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ کے سامنے اس نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پہ ان لوگوں کو ملوں گا اور میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اپنے لیے تو اس نے جہنم کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کر ہی لیا تھا، لیکن اس نے کہا کہ اکیلا تنہا نہیں جاؤں گا، بہت سارا حصہ لے کر جاؤں گا آدم کی اولاد کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے، شریعت پر عمل کرنے والے انبیاء نے عمل کر کے دکھایا، اور یہ راستہ ہمارے لیے آسان کر کے دکھایا۔ پھر بھی ہم میں سے کئی لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ہماری لا علمی، ہمارا دین میں انٹرسٹ نہ لینا، یا ہم لوگوں کا اس طرف رخ نہ کرنا۔ ہمیں شیطان نے اور چیزوں میں الجھا دیا، دنیا داری میں، کاروبار میں، بزنس میں، یا دنیا کی خواہشوں کے اندر ہمیں ایسے غرق کر دیا کہ ہم اصل راستے سے بھٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی اور جہنم بھی بنائی۔ قرآن پاک میں ہم جہنم کی ہولناکیوں کا بے انتہا ذکر پڑھتے ہیں، اور جنت کی خوشیوں کا بھی بہت زیادہ ذکر پڑھتے ہیں۔ جب جنت کا ذکر پڑھتے ہیں تو کیا دل کرتا ہے کہ ابھی کہاں چلے جائیں، اب بھی چلے جائیں جنت میں۔ جب ہم اس جنت کی خوبصورتی کا سوچتے ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور جس کو اللہ نے جوڑا ہے ہیروں کے گارے سے، تو آپ خود سوچیں کیا چمچماتی اور کیا خوبصورت جنت کا وہ منظر ہے۔ ہمارے پاس سونے کی ایک انگوٹھی ہو، ایک ہار ہو، ایک دو کنگن ہو، تو ہم اپنی شان میں خود ہی اکیلے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے نا، کسی کے پاس سونا پڑا ہو۔ اور جس کو اللہ سونے اینٹوں کے گھر والے اس گھر میں جنت میں داخل کر دے گا، سوچیں اس کی کیا شان ہوگی۔ اسی طرح جنت کی اور بڑی خوبیاں ہیں، ہمیشہ وہاں رہنا ہے، دھڑکا نہیں ہے کہ یہاں سے نکلیں گے۔ دنیا میں آپ اپنے جتنے مرضی گھر بنا لیں، ایک دھڑکا ہمیشہ لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ ہمارے پاس رہے گا، کبھی وقت آئے گا چھن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھے سے اچھے بہترین سے بہترین گھر میں بھی ہمیں دھڑکے لگے رہتے ہیں، کچھ نہیں تو موت کا دھڑکا تو ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سب چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے خالدین فیہا کا ہمیں ایک ایسا انعام دیا کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر جنت میں میزبانی، اللہ کی طرف سے میزبانی۔ آپ کو مہمان بننا اچھا لگتا ہے کہ میزبان بننا اچھا لگتا ہے؟ مہمان بننا سب دل سے کہیں گے، کیونکہ سب سے مزہ آتا ہے۔ ابھی آج ہم نے کہیں جانا ہے تو کچھ نہیں پکانا ہے نا، کچھ نہیں کھا کے بھی نہیں کچھ جانا، وہاں جا کے کھائیں گے بھی، دعوت ہے۔ اور کتنا پروٹوکول ملتا ہے، کتنی خوشی، بچوں کو تیار کرتے ہیں، خود بھی تیار ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایک اس دن گھر میں ہماری ایک الگ سے رونق ہوتی ہے کہ آج ہماری کہیں دعوت ہے۔ تو جہاں جنت میں دعوت ہوگی اور میزبانی کے لیے اللہ تعالیٰ ہوں گے، فرشتے ہوں گے، تو سوچیں وہ کتنی پیاری جگہ ہوگی۔ کیسے دل پھر مچل جاتا ہے نا کہ اب بھی چلے جائیں وہاں پہ۔ اور آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ جب انسان مرتا ہے نا، تو مرنے سے پہلے کچھ فرشتے آتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ چلو اس رب کی جنت کی طرف چلو، اس جنت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اور ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے راضی اور آپ اپنے رب سے راضی، یہ خوشخبری دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی روح اندر سے نکلنے کی کوشش کرتی، جیسے ابھی آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ ابھی ہم یہ جنت کی بات سنیں، ابھی چلے جائیں۔ اس وقت موت کے وقت بھی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے ابھی میری روح نکلے اور میں بھی یہاں سے
فوراً جنت میں چلا جاؤ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ روح نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی بھرا ہوا مشکیزہ ہوتا ہے پانی کا اور بھرا فل ہوتا ہے اور اس کا ڈھکن کھول دیں تو کیسے تیزی سے پانی ایک دم باہر آتا ہے، پریشر سے آتا ہے. اس طریقے سے وہ روح نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور نکل جاتی ہے، اور اس کو جنت کی خوشبوئیں، جنت کا کفن اور مبارکیں اور اچھے اچھے نام وہ جو دنیا میں اس کو دیے جاتے ہیں، ان ناموں سے فرشتے پکار کے اس کی روح کو اوپر لے جاتے ہیں. تو سن کے سوچ کے انسان کو تصور کر کے ہی مزہ آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں چلے جائیں. اب آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اس جنت میں جانے کے لیے ہم نے کرنا کیا کیا ہے، کیا کام ایسے کریں کہ اس جنت میں چلے جائیں. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے شرط جو ہے نا، پہلی شرط یہ ہے ایمان لانا. الذین آمنوا، پہلی شرط کیا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں. اور پھر دوسری شرط کیا ہے؟ عامل الصالحات، جو اچھے کام کرتے ہیں. ایمان تو الحمدللہ ہم سب لائے ہوئے ہیں کیونکہ ہم پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں. جب پیدا ہوئے تھے تو کان میں اذان دی گئی تھی، ٹھیک ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو نماز کلمہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، تو الحمدللہ مسلمان تو ہیں، ٹھیک. لیکن اب عامل الصالحات میں ہم لوگوں میں سے اکثریت فیل ہو جاتی ہے. کیونکہ کہنے کو بڑا اچھا ہے، سچ بولو، غلط کام مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، تکبر نہ کرو، اکڑ کے مت چلو، منہ مت پھلاؤ، سلام میں پہل کرو. اور یہ باتیں یہاں ہمیں کتنی اچھی لگتی ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو یہی کام کتنے مشکل لگتے ہیں. جس سے آپ ناراض ہیں اس کو سلام کرنا ہی سب سے بھاری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. سچ بولنا کتنا مشکل. آپ بولتے ہیں میں سچ بول دوں کاروبار کیسے ہوگا میرا، میں کیسے کام کروں گا. تو اس طرح کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ جنت کے راستے میں رکاوٹیں بنتی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ، میری کوشش ہوگی کہ تقریباً جو اعمال ہیں ہمارے پاس 36 اعمال ایسے بتاؤں گی، 36 اعمال جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ان سب پہ عمل کریں، ٹھیک ہے. مشکل نہیں ہوگا، نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں اور اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں، یہاں میں فیل ہوں کہ پاس ہوں، خود چیک کرنا ہے. اچھا جب میں بتاؤں گی نا، آپ کہیں گے یہ بھی اچھی بات میرے میں ہے، یہ بھی اچھے کام میں کرتی ہوں، یہ بھی اچھے کام میں کرتی ہوں. شیطان آپ کے پاس ہی بیٹھا ہے نا، وہ آپ کو کہتا جائے گا نہیں آپ ریلیکس ہو جائیں گے تو سارے کام آپ کرتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں گی نہیں ہم یہ کام ایسے نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پھر ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے، ان 36 کاموں پہ اپنا محاسبہ کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور دعا یہ کریں کہ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں تو دامن خالی نہ لے کے جائیں، یہاں سے کچھ لے کر جائیں، کچھ نئی سوچ، کچھ نئے عمل، کچھ نئی باتیں سیکھ کے جائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں جو پہلی شرط ہے وہ ایمان. دنیا میں بے ایمان لوگ بھی بڑے اچھے کام کرتے ہیں جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. صرف انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اچھے کام کرتے ہیں، تو اچھے کام کرتے ہیں، لیکن جنت میں جانے کے لیے وہ اچھے کام نہیں آئیں گے جب تک آپ ایمان کے ساتھ نہیں کریں گے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. جنت میں لے جانے والا جو پہلا کام، جو ویسے تو ترتیب مختلف ہے، حدیث میں اس طرح ترتیب نہیں ہے، میں نے اس طرح ترتیب دی ہے. ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کا ڈر، نمبر 1 اللہ کا ڈر، اور نمبر 2 اچھے اخلاق. یہ جس میں 2 چیزیں ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا. اب ہم سب اللہ سے تو ڈرتے ہیں، ہاں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے ہیں؟ ہم سب اللہ سے ڈرتے ہیں. پہلی چیز کیا بتائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ کا ڈر. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کہتے تو ہیں. یہیں سے سٹارٹ کریں گے نا، اپنا محاسبہ کرنا ہے. سب سے پہلا ہی کام نہیں کرتے ہم اللہ سے. کب ڈرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے ڈریں تو ہمارے حالات سدھر نہ جائیں. تقویٰ نہیں ہے ہم لوگوں میں، ہم خیانتیں کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ کے مجھے تو کبھی کسی نے امانت ہی نہیں دی تو میں خیانت کیسے کرتی ہوں. ہم آنکھوں سے خیانت کرتے ہیں، ہم زبان سے خیانت کرتے ہیں، ہم کانوں سے خیانت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے.
تو پہلا کام کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور دوسری چیز اچھے اخلاق. کیا ہم سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سب کے اخلاق بہترین ہیں؟ ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا تھا؟ مکارم اخلاق یعنی اخلاقی تکمیل انہوں نے کر کے دکھایا تھا. دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا تھا. ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برے سلوک کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے ہیں، رشتہ دار دشمن ہوتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں تو نظر تو لگتی ہے نا. تو ہماری دشمنیاں، ہماری دوستیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں، ہماری ذاتی چیزوں کے لیے. اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق خراب ہیں. تو پہلی چیز جو بتائی گئی جنت میں لے جانے والے اعمال میں اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اپنانے ہیں. نمبر 2، مسند احمد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے گواہی دے دی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، جس نے خلوص دل سے یہ گواہی دے دی وہ شخص جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے، خلوص دل سے گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی ہر ضرورت، اپنی ہر خواہش، اپنی عبادت، اپنی قربانی، اپنے صدقے خیرات کس کے لیے کرنے ہیں؟ اللہ کے لیے کرنے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ کون بتائے گا مجھے؟ صدقہ کیسے کرتے ہیں؟ انڈا دیتے ہیں صدقے میں، انڈے دیتے ہیں نا. اور صدقے میں کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. اور سیریاں، کالی سیریاں اور کالے چھولے، چیلوں کو گوشت ڈالتے ہیں. اور اپنی طرف سے ہم نیک ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں، منگل کو گوشت ڈالیں گے ان کو، ہے نا؟ کرتے ہیں نا یہ کام. یہ صدقہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا صدقہ. ٹھیک ہے، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ شرک ہوتا ہے. صدقہ کہاں کیا جاتا ہے؟ غریب، نادار، مسکین. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جو کماتا ہے، کھاتا ہے اور اس کی پوری نہیں پڑتی. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو دینا، چھپ کے دینا، ان کو اظہار کر کے نہ دینا، یہ صدقہ جو اللہ کی خاطر دیا جائے. ٹھیک. اور پھر اسی طرح دعائیں کرتے ہیں تو صرف اللہ سے کرنی، مانگنا تو صرف اللہ سے مانگنا. لیکن ہمارا یہ ٹریک بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، تو سچے دل سے گواہی دی جس شخص نے وہ کہ لا الہ الا اللہ، وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام یعنی مرتے وقت جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب موت کے وقت لا الہ کون پڑھے گا؟ موت کے وقت لا الہ کون پڑھے گا؟ جس نے دنیا میں اپنی زندگی میں لا الہ کو ہمیشہ سامنے رکھا ہوگا، ساری زندگی شرک کی طرف نہیں گیا ہوگا، مشرک نہیں ہوگا. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا مرتے وقت اللہ اس کو توفیق دے گا کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا اور جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک. نمبر 3، اپنی مال کی حفاظت کرنے میں جو شخص مارا گیا وہ بھی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. نسائی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت اور دفاع کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ جنت میں جائے گا. ڈاکہ پڑ گیا، چور آ گئے، ڈاکے مار رہے ہیں، اور آپ اگر دفاع کرتے ہیں اور وہ گولی مار گیا، اس حالت میں جو مرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اپنا مال حلال مال، اس میں حلال مال کی بھی شرط ہے نا، حلال مال جو آپ نے کمایا اس کی اگر حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. نمبر 4، یتیم کی کفالت کرنے والا. ہماری فیملی میں کوئی یتیم ہے؟ ڈھونڈا ہے کبھی آپ نے؟ آپ ڈھونڈنے نکلیں گے نا آپ کو یتیم نظر نہیں آئے گا. یہ ایک ایشو ہے کہ ہمیں ہماری فیملی میں یتیم نظر نہیں آئے گا. آئے گا تو پھر اگر آ گیا دھیان میں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو نہیں دوں گی، باہر دے دوں گی، اس کو نہیں دوں گی.
کیونکہ اس کے ساتھ ہماری کوئی دلی رنجش، کوئی دلی ایسی بات. لیکن یہی تو نیکی ہے کہ آپ دلی رنجش سائڈ پہ رکھیں، یتیم ہے تو اس کا خیال رکھیں. اچھا یتیم کا خیال ہم سمجھتے ہیں صرف پیسے دے کے ہوتا ہے، صرف پیسے دے کے نہیں ہوتا. بعض اوقات یتیم مالدار ہوتا ہے، اس کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو آپ کی طرف سے عزت، پیار، محبت، سفارش یا آپ کی طرف سے خلوص کی ضرورت ہوتی ہے. ہم وہ بھی نہیں دیتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ یتیم کو دھکے دیتا تھا، اور تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. کرتے ہیں عزت؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آزما کے دیکھ لیں، یتیم بچوں کے ساتھ ہم لوگوں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی جو کفالت کرے، اس کے لیے خرچ کرے گا، اس کے لیے سفارش کرے گا، اس کی مدد کرے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، اتنا قریب ہوگا. ہم چاہتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوں، سب چاہتے ہیں ہم لوگ. تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو یتیم کا خیال رکھے گا، اس کی کفالت کرے گا، اس پہ خرچ کرے گا، اس کی سفارش، اس کی مدد کرے گا، جس طرح کی اس کو مدد چاہیے، وہ جنت میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے ایسے قریب ہوگا. ٹھیک. تو کتنی بڑی سعادت ہے. نمبر 5، نماز اشراق کی 4 رکعت اور نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھنے والا جنت میں جائے گا. اب یہ والا تو کام آسان ہے، یہ والا تو آسان کام ہے نا. 4 رکعت اشراق کی پڑھنی ہے اور 4 رکعت ظہر سے پہلے کی. ٹھیک. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز اشراق کی 4 رکعتیں اور نماز ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں پڑھیں، ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. بعد میں کلاس کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. نمبر 6، نماز فجر اور نماز عصر کی باقاعدگی سے پڑھنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو جنت میں لے کے جائے گا. ویسے تو 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نماز فجر اور نماز عصر کا خصوصی تاکید کیوں کی گئی ہے اس کی؟ کیونکہ یہ دونوں ٹائم آرام کے ہوتے ہیں. فجر دیکھ لیں اکثر کیوں مس ہوتی ہے؟ سوئے بھی ہوتے ہیں، لیٹ نائٹ جاگتے ہیں تو فجر کے وقت مس ہو جاتی ہے نماز. اور عصر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جو بازاروں میں ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو جلدی سامان لینا ہوتا ہے اور مغرب سے پہلے گھر پہنچنا ہوتا ہے، تو وہاں عصر کے ٹائم رش ہوتا ہے. ٹھیک. اور ویسے گھروں میں عصر کا ٹائم ذرا سستی کا ٹائم ہوتا ہے عموماً، کہ کھانا شانا دے کے برت کے خواتین فارغ ہو جاتی ہیں بچوں کو ٹیوشن بھیج کے، تو سستی آ جاتی ہے تو عصر رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ان دونوں کو ٹھنڈے وقت کی نمازیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 7، کثرت سے نفلی روزے رکھنا. کثرت سے نفلی روزے رکھنا. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ ایسے عمل کا حکم دیں ہمیں کہ جس سے، یعنی ایک صحابی نے سوال کیا کہ مجھے ایک ایسے عمل کا بتائیں کہ جس کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے نفلی روزے رکھو، کثرت سے نفلی روزے رکھو، بلا شبہ اس کی مثال کا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں ہے. پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا رکھ لیا، ایام 20 کے رکھ لیے. ایام 20 کے روزے کون سے ہوتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 کا. ٹھیک ہے. ان دنوں میں رکھ لیے، ویسے رکھ لیے. جمعے کا نہیں رکھنا چاہیے، جمعے کا روزہ نفلی نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ فرضی روزے سیکوینس میں رکھ رہے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار آ گیا تو اس میں آپ جمعے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ویسے جمعے کا روزہ نفلی نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. نمبر 8، لوگوں سے اچھی بات کرنا. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ جنت مجھ پہ واجب ہو جائے، جنت مجھ پہ واجب ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کام بتائے اس کو، اچھی گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا. ٹھیک. اب یہ بظاہر تو بہت آسان کام ہے، اچھی گفتگو کرنا. اچھے لوگ بیٹھے ہوں، دوست بیٹھے ہوں، اپنے پیارے بیٹھے ہوں، جن کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہے، وہاں اچھی گفتگو کرنا کیا مشکل ہے؟
ہے نا. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ اچھی گفتگو کہاں مشکل ہوتی ہے؟ جہاں آپ کے فیورٹ بندے نہیں ہیں، جہاں آپ کے دشمن ٹائپ کے لوگ ہیں، جہاں آپ سے جیلس لوگ ہیں، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ مجھے یہ زخم پہنچائیں گے یا آپ سے ناراض روٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا، وہاں پہ اچھی گفتگو کرنا. کیا وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑے عرصے تک زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے اچھا ٹائم دیا، اچھا لمحہ، اچھا وقت دیا، اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب آپ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. وہاں پہ اچھی گفتگو کرنا. اچھی گفتگو ویسے کیا ہوتی ہے؟ اچھی گفتگو وہ ہوتی ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، جس میں امیدیں چھپی ہوتی ہیں، ہے نا. ایک گفتگو وہ ہوتی ہے، ایک عورت کہتی ہے کہ میرے تو شوہر ایسے ہیں، کبھی میں نے سکھ نہیں دیکھا. آپ اس کو بولتی ہیں تو تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں برداشت کرتی رہی ہو؟ دو شروع میں سنائی ہوتی نا، اتنا سوار نہ ہوتا، ہے نا، کہ تمہارا دماغ خراب تھا. یہ اچھی گفتگو نہیں ہے. اچھی گفتگو کیا ہے بہن؟ ان لوگوں کو دیکھو جو ان حالات میں رہ رہے ہیں. تم شکر کرو تمہارا شوہر تمہیں امپورٹنس دیتا ہے. تم کیوں اپنے آپ کو نوکرانی سمجھتی ہو؟ تم تو رانی ہو گھر کی، تم تو مالکن ہو. کیونکہ عورتیں یہی سوچتی ہیں نا، مجھے تو گھر کی ماسی بنایا ہوا ہے، مجھ سے تو بس کام لینا ہے انہوں نے. یہ ایسی باتیں کرتی ہیں نا. اچھی گفتگو امیدیں دلاتی ہے، مایوسیوں سے نکالتی ہے. اللہ سے جوڑنے والی گفتگو، اس میں کوئی بھی ٹاپک ہو، خواتین کا ہو، بچوں کا ہو، شوہروں کا ہو، کاروبار کا ہو، امید دلانا، اللہ سے جوڑنا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کھانا کھلانا. کھانا کھلانا بہت اچھا لگتا ہے. دوست ہیں، 4 دوست بیٹھے ہیں، چلو جی کھانا کھا لیتے ہیں. مشکل کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ کا دل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں آزمائش ہے. جہاں آپ کے ساتھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بہت برے سلوک کیے، وہاں کھانا کھلانا. ٹھیک ہے. تو کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا، یہ دونوں کام اللہ کو بہت پسند ہیں. کھانا کھلانے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، ہمسائیگی کا بہت خیال رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے سو گیا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا. ہمارے ہاں کرسیاں لگ جائیں نا گلی میں تو پتہ چلتا ہے فوتگی ہو گئی ہے. پھر جا کے پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، پتہ چلتا ہے 2 مہینے سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا. یہ خبر گیری ہمیں رکھنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا اس کو کچھ ضرورت تو نہیں ہے. کیا پتہ وہ علاج کے پیسے پورے نہیں تھے، علاج کے لیے مشکل تھی، آپریشن اتنا مہنگا تھا، حالات ایسے نہیں تھے، وہ نہیں کر پایا. تو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا آپ نے کیا کیا تھا؟ ہے نا. تو ہماری یہ ایک قابل رحم کنڈیشن ہے، کیونکہ اللہ نے پوچھنا ہے. کھانا کھلانا، آپ دیکھ لیں اپنے ہمسایوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، پھر ملک کے حالات، پھر دوسرے ملکوں کے کئی جگہوں پہ. ہمیں تو الحمدللہ فریجیں بھی بھری ہیں، راشن بھی ہیں، کوئی ہمیں سے ایسا نہیں جو بھوکا سوتا ہے. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو بھوکے سوتے ہیں، جن کے گھروں میں راشن نام کی چیز نہیں ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سر فہرست کون سا آتا ہے؟ افریقہ. وہاں کے لوگ اکثریت بھوک سے مر جاتے ہیں، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کے سوال بھی اس طرح کے علماء سے، وہ فتوے کس چیز کے لیتے ہیں کہ رمضان ہے، روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے، کیونکہ کھانے کو دونوں ٹائم نہیں ہے. تو کیا روزہ ہو جاتا ہے؟ بھوکے تو ویسے ہی ہیں. ایک بندہ ویسے ہی بھوکا ہے، وہ سوچ رہے میں کیسے روزہ، اللہ کو کیا بتاؤں گا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، روزہ کس طرح کا ہے. تو اس طرح کی کنڈیشنز اپنے طور پہ دوسروں کی مدد کرنا، کوئی ایسا سلسلہ بنانا کہ بھوک کا، ان کے خاتمے کا اہتمام کریں، چاہے رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے، جہاں جہاں آپ پہنچا سکتے ہیں، کھانے کا بندوبست ضرور کریں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 9واں جو کام ہے، یہ سب سے مشکل ہے میری نظر میں، شاید آپ کو آسان لگے. مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرنا. ٹھیک ہے. ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، اس کی عزت کا دفاع قیامت کے روز اللہ کرے گا. ٹھیک ہے. جس شخص نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا، قیامت کے روز اس شخص کی عزت کا دفاع اللہ کرے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا. کس کو؟ جس نے اپنے بھائی کی عزت کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو ٹاپک ملنا چاہیے. کسی بندے کو
انسلٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف ایک ٹاپک چاہیے. تعریف ہو بھی رہی ہو نا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہوں گی اچھائیاں، پر مجھے بھی کئی باتیں پتہ ہیں اس کی، تمہیں نہیں پتہ، بس رہنے دو پردہ، بس میں منہ نہیں کھولتی، بس اللہ معاف کرے، پھر غیبت ہو جائے گی. اور اس جملے میں سارا کچھ کہہ گئی ہوں. ان 3 جملوں میں نے سب کچھ کہہ دیا اس کے بارے میں، اور میں نیک کی نیک، میں نے کچھ بھی نہیں کہا. یہ غیبتیں، یہ چغلیاں، کیوں منع ہے غیبت؟ اسی لیے منع ہے نا کہ غیر موجود شخص اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا. آپ کو میں بولوں آپ نے جھوٹ بولا تو آپ مجھے کہیں گی نا باجی میں نے جھوٹ نہیں بولا، آپ اپنا دفاع تو کریں گی نا. لیکن ایک غیر حاضر شخص اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے؟ بس تو جو دوسرا اس کا کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہو یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، میں گواہ ہوں اس بات کی، آپ سچی گواہی دے کے اس کی عزت کا دفاع کر سکتے ہیں. اور جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا دفاع کرے گا. اب قیامت کے دن تو چاہیے نا سب کو کہ اس کی عزت رہ جائے. پتہ ہے نا قیامت کے دن سارے اعمال سامنے آ جائیں گے، جو ہم نے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہوں گے وہ سارے سامنے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی بھی توفیق دے. جی نمبر 10، زبان اور شرمگاہ کی حفاظت. بخاری کی روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کے جنتی ہونے کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی کسے کہتے ہیں؟ کسی کی گارنٹی دی جاتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نہ ملا تو میں ذمہ دار. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. ٹھیک، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزوں کی ضمانت دے دے جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اور 2 جو جبڑوں کے درمیان ہے. زبان کنٹرول کر لیں اور اپنے وہ معاملات جو شرمگاہ سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کنٹرول کر لیں. ٹھیک ہے، زبان کا ہم سب کو پتہ ہماری زبانیں کنٹرول میں نہیں ہیں. 80% گناہ ہم لوگوں کی زبانوں میں ہی، ہم سب جانتے ہیں. اگر آپ غور کریں نا تو ہمارے ہاتھوں سے گناہ کم ہوتے ہیں، پیروں سے گناہ کم ہوتے ہیں. زیادہ تر گناہ کس سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. چغلی، غیبت، بہتان ترازی، الزام تراشی، جھوٹ اور غیبتیں اور شر پھیلانے والی باتیں، افواہیں، جھوٹی خبریں، حد تک کرنا، تکبر کی باتیں کرنا. ٹھیک ہے، اس طرح کے تمام گناہ جو ہیں کہاں سے ہوتے ہیں؟ زبان سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر 11، اللہ کے 99 ناموں کو جو شخص یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. یہ بھی کتنا آسان کام ہے نا، 99 نام یاد کر لیں. وہ ہم پڑھتے بھی ہوتے ہیں، صبح اسمبلی میں بھی پڑھتے ہیں، اکثر پڑھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100 99 نام ہیں، جس نے ان کو حفظ کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب خالی حفظ کرنے سے جنت میں داخل ہوگا؟ ہم اللہ کے ناموں کو کیسے پڑھتے ہیں؟ وظیفے کر کے. کبھی وظیفہ کیا آپ نے؟ اولاد کے لیے کون سا وظیفہ ہوتا ہے؟ یا مصور ہوتا ہے؟ اولاد کے لیے کون سا وظیفہ کرتے ہیں؟ نہیں پتا؟ یا مصور کرتے ہیں؟ اگر کمزور ذہن ہو تو یا قویو کا کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ کمزور ذہن کے بچوں کو کہتے ہیں یا قویو یا قویو یا قویو پڑھو. جی آپ نے نہیں کیا؟ نماز کے بعد ہے نا. دیکھیں ان کو پتہ ہے، میں بتا رہی ہوں نا، یہ کرتے ہیں نا، اکثر لوگ کرتے ہیں. نہیں پتہ نا، علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کون سے وظیفے ہوتے ہیں؟ یا نور آنکھوں کا، یہ دیکھیں نکل آئے نا، ابھی آستہ آستہ اور نکلیں گے. اور کون سا وظیفہ ہوتا ہے؟ اللہ کے ناموں کے کون کون سے وظیفے کرتے ہیں؟ یا قہارو، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جی کرتے ہیں نا وظیفے ایسے. تو اس طرح جنت نہیں ملتی، ان چیزوں کے ساتھ جنت نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یا رزاق، اے رزق دینے والے، تو میرے سارے معاملات، میرے کاروبار کو تو صحیح کر دے، میرے شوہر کے مال میں برکت دے دے، یا رزاق. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ سے یا رزاق کہہ کے مخاطب ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ کمزور ہیں، آپ کو دشمن کا خطرہ ہے، آپ کہتے ہیں یا قویو، اے طاقتور تو میری مدد کر، میں کمزور ہوں. یہ ہوتا ہے اللہ کے ناموں سے مدد لینا.
اے اللہ میں گناہ گار ہوں، یا رحیم تو مجھ پہ رحم کر. ٹھیک. اور کون کون سے نام ہیں جو آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں؟ اور کون کون سے نام ہیں؟ الحی، اے زندہ، اے زندگی دینے والا. ممیت، اے مارنے والے. اگر ہم کہیں گے الحی، اے زندگی دینے والے مجھے اولاد دے. یا ممیت، اے موت دینے والے تو نے جو مجھ سے اولاد چھینی میں اس پہ صبر کرتی ہوں. یہ ہے اللہ کے ناموں کو یاد کرنا، ان کو سمجھ کے اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا. اس شخص کے لیے جنت ہے. اللہ کے ناموں کا علم سیکھیں، اللہ کے ناموں کا مطلب سیکھیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ایڈ کریں. وظیفے نہ کریں، وظیفے خطرناک چیز ہے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جب آپ ایک نام لیتے ہیں، جیسے فرض کریں آپ نے ایک نام لینا شروع کر دیا، کون سا ہے؟ جیسے فرض کریں اللہ کا کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ بچوں کا بھی رکھتے ہیں. کون سا والا؟ مقتدر. نہیں، جو بچوں کے ناموں میں آپ اکثر رکھتے ہیں. حسیب، باسط، ٹھیک ہے، باری، عبد الباری، رزاق. ٹھیک ہے. اب آپ نا فرض کریں چلے ہم نے رزاق کا، آپ یا رزاق یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھتے جا رہے ہیں تسبیح یا رزاق. اب آپ کو پتہ ہے جیسے آپ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا عبد الرزاق، جن بھی رکھتے ہیں، جن بھی اپنے. اور آپ کو پتہ وہ ہم سے 10 گنا زیادہ ہیں. وہ کیا ہوتا ہے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا یا رزاق، وہ رزاق نام کے جن آپ کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں آپ ان کو بلا رہے ہیں. سنتے ہیں نا. اب آپ کو تو نہیں پتہ نا آپ کے پاس آنے والا جو دن آیا ہے رزاق جس کا نام تھا عبد الرزاق، وہ نیک ہے کہ برا ہے؟ یہ تو نہیں پتا ہوتا نا آپ کو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے گھر میں عجیب عجیب چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب جن آ گیا نا، اب ایسے تو نہیں جائے گا، شرارتیں کر کے جائے گا. آپ کا اپنا شرارتی بچہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا، جن کے بچے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ. آپ کے 5-6 یہ فیملی کے بچے شرارتی اکٹھے ہو جائیں تو دھونی دے دیتے ہیں پورے گھر کو. کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب جنوں کے بچوں کو آپ بلا رہے ہیں، جنوں کو بلا رہے ہیں یا رزاق یا رزاق یا، تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے پاس. تو وظیفے اس طرح نہیں کرنے. جی، جتنے جنوں کے اکٹھے، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر اللہ کا نام لینا ہے تو آپ نے بولنا یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا حسیب. اگر آپ نے اللہ کا نام پکارنا ہے پہلے اللہ لازمی کہنا ہے، جنوں کو بھی پتا ہو کہ آپ اللہ کو بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں میں رکھنی ہیں. تو وظیفے نہیں اس طرح کرنے، اللہ کے ناموں کو اپنی دعاؤں میں ایڈ کرنا ہے ترجمے کے ساتھ. ٹھیک. نمبر 12، سورہ اخلاص سے محبت کرنے والا شخص جنت میں جائے گا. سورہ اخلاص میں کیا بات ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں نا ہم، اس میں توحید ہے، اور توحید کو بار بار ذکر کرنے والا شخص کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم جب اس کے گھر جاتے ہیں وہ یہی صورت پڑھ رہا ہوتا ہے، ہر نماز میں بھی یہ پڑھ رہا ہے. جب اس کے گھر جاتے، جب ملتے یہی صورت پڑھ رہا ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ کہا اس پہ جنت واجب ہو گئی. سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے نا، اور دل سے پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ ماں، نہ بچے، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو دل سے پڑھ رہا ہے، اقرار کر رہا ہے توحید کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی. ٹھیک. نمبر 12، مسجد کی طرف جانے والے لوگ، نمازی لوگ، ان کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو شخص صبح اور شام میں مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح اور شام جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمان نوازی کا انتظام کر دیتے ہیں. روز جیسے ہی مرے گا اللہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے گا اسے. تو کتنی بڑی خوشخبری ہے جنت ملنے کی، اور پھر اللہ کی میزبانی. ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہمیں مہمان بننا بہت پسند ہے، تو جو اللہ کے مہمان بنیں گے اس کو کتنی خوشی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں ٹائم صبح اور شام ان کے لیے میزبانی کا انتظام کرواتے ہیں. ٹھیک. نمبر 14، دینی علم کا حاصل کرنا. مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے. جو ترجمے سے قرآن پڑھ رہے ہیں نا ان کو یہ بات بڑی اچھی سمجھ آئے گی، یا جنہوں نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہے نا ان کو یہ بات بہت اچھی سمجھ آئے گی کہ قرآن پڑھنے سے، حدیث پڑھنے سے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو سمجھ آنے لگ جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ لا علمی ہے. ہمیں کتنی باتیں پتہ نہیں اور ہم عمل کر رہے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے قبول بھی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا فائدہ، تھک کے جائیں گے اللہ کے سامنے، ہوائیاں اوڑی ہوں گی، تھکاوٹیں چڑھی ہوئی ہوں گی، اور اجر پھر بھی نہیں ملے گا. اس کا کیا فائدہ؟ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جیسے گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، یعنی اتنی تھکاوٹیں ہوں گی لیکن بیکار ہوں گی. تو دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے، جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. اور ہمارے تو دین کے علم کا یہ حال ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے. 2 عورتیں حج کے لیے گئیں، 2 عورتیں انڈیا کی تھیں، مسلمان تھیں، مسلمان گھر سے تھی تبھی حج پہ گئیں. تو ایک دوسری کو بول رہی ہے کہ بہن یہ کالے سے ڈبے میں کیا ہے، اس کالے سے ڈبے میں کیا ہے؟ تو دوسری نے کہا اللہ جانے کی خبر ہے. اتنی لا علمی. ہاں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ارد گرد طواف قبروں کا ہوتا ہے، کیونکہ شرک ہے نا پھیلا ہوا ہے. تو اس نے یہ جملہ بولا، اتنی لا علمی. ایک شخص نے ایک عالم کو فون کیا، اس کو کہا کہ مجھے یہ بتائیں، یہ تو پتہ ہے فرض نماز کے لیے وضو کرنا لازمی ہے، کیا نفل نماز کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے؟ چلیے آپ مجھے بتائیں، ضروری ہے؟ ضروری ہے نا، نماز پڑھنی ہے نا تو ضروری ہے. لیکن لوگوں کی لا علمی دیکھیں نا، یہ کوسچن ہوتے ہیں. کوئی ایک شخص پوچھتا ہے نماز جنازہ بغیر وضو کی ہو جاتی ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں ہے، کیونکہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے اس طرف. اور یہ جن لوگوں کے سوال ہیں نا یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں، جو انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بیرون ملک کام کر رہے ہیں، یہ وہ فون کر کے پوچھتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کیا، کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اتنا دماغ دین پہ نہیں لگایا جتنا دنیا پہ لگایا. دنیاوی تعلیم حاصل کی، دنیاوی تعلیم حاصل کی نا، منع تو نہیں تھا، لیکن دین کا علم تو حاصل کرنا فرض تھا نا. ٹھیک ہے. تو دین کا علم حاصل کرنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. نمبر 15، شرم و حیا اختیار کرنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا. حیا ایمان سے ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا. حیا میں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اچھا لباس، برا لباس. اچھا لباس حیا والا لباس، بس ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے. حیا ہماری پوری زندگی کو گھیرتا ہے. عقیدے میں حیا، اگر انسان کے عقیدے میں حیا ہوگی وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، ہے نا. آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا بندہ برا سلوک کرتا ہے جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی احسان کیا، آپ کہتے ہیں اس کو ذرا حیا نہیں آئی کہ دیکھو میرے ساتھ یہ سلوک میرے ساتھ بنتا تھا، اس کا پوری زندگی میں اس کا خیال رکھتا رہا ہوں، اس کو حیا نہیں آئی. اب یہاں پہ حیا کون سی والی ہے؟ ناشکری والی ہے نا. وہ ناشکری کر رہا ہے، آپ کی ناقدری کر رہا ہے، آپ کا احسان فراموش ہے، وہ آپ اس کو کہتے ہیں اس کو حیا نہیں آتی. تو حیا عقیدے میں بھی آتی ہے، گفتگو میں، لباس میں، کھانے پینے میں، ہر چیز میں حیا ہونا ضروری ہے، صرف لباس میں نہیں. لباس میں بھی فرض ہے اور چیزوں میں بھی جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے جی. 16واں کام جس میں جنت جو ہے وہ ملتی ہے وہ ہے کسی سے سوال نہ کرنا، بغیر ضرورت کے سوال نہیں کرنا، بغیر ضرورت کے کوئی چیز نہیں مانگنا. کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے ضرورت نہیں بھی ہے تو مانگ رہے ہیں، عادتاً مانگنا. تو بغیر ضرورت کے سوال کرنا، یعنی کسی سے سوال نہ کرنا، یہ بھی جنت میں جانے کی اس میں بشارت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سوال کیا اور کہا کون ہے جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ وہ کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا؟ کون ہے جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی ضمانت دیتا ہوں، میں کبھی بھی سوال نہیں کروں گا. اور لوگوں نے دیکھا مرتے دم تک انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم تو چیک کرنے کے لیے مانگتے ہیں، دیکھو دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے نا. ہم تو ہم آزمانے کے بھی وہ بن جاتے ہیں نا، ذرا چیک کرنا دیتی ہے کہ نہیں دیتی
ہے میرے پاس بہت ہے، لیکن میں دیکھوں گی یہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اور پھر اس کو شرمندہ کرنا، اور پھر اس کو سب کے سامنے انسلٹ کرنا، دیکھو میں نے مانگا تھا اس نے نہیں دیا، تم کیا سمجھتی تھی میرے پاس نہیں ہے، یہ دیکھو میرے پاس تو اتنا کچھ ہے، میں تمہیں چیک کر رہی ہوں۔ مانگنا بجائے اس کے کہ مانگنا ہی غلط ہے، اور پھر دوسرے کو انسلٹ کرنا یہ اس سے بھی زیادہ بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مانگنے میں یہ بھی ہوتی ہے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دینا چاہیے، اس کی باری تھی میں نے اتنے دیے تھے، اس کے لڑکے کی شادی تھی میں اتنے دے کے آئی تھی، اب میری بیٹی کی باری، اب امید رکھنا یہ دے، ہم نے اتنے جوڑے دیے اس کے اتنے آئے، ہم نے برانڈیڈ دیے اس نے یہ والے دیے، سیل میں سے اٹھا کے دیے، یہ بھی مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رسم و رواج کے نام پہ، نیگ کے نام پہ، شگن کے نام پہ کرتے ہیں نا، یہ سب غلط ہے۔ مانگنا یا امید رکھنا کہ یہ مجھے دے گا، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں شادیوں پہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم پھر بھی امید لگاتے ہیں اس کو دینا چاہیے، اس کا فرض بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ نمبر 17، تکبر، خیانت اور قرض سے دور رہنا بھی جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روح جسم سے جدا ہو، یعنی موت کے ٹائم جو روح جسم سے جدا ہو اور وہ تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو، تین چیزیں اس کے اندر نہ ہو، یعنی تکبر، خیانت اور قرض، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی اچھی بات ہے نا، تکبر بھی نہ ہو، خیانت بھی نہ کرتا ہو اور قرض بھی نہ لیا ہو، تو یہ شخص کیا ہوگا؟ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا، ٹھیک۔ نمبر 18، مسجد میں اذان دینا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد میں 12 سال اذان دی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد میں اذان دینے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ وہ پکارتا ہے، اس کی پکار پہ لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کا ثواب اس کو بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان دینے والے کے لیے، اور 12 سال جس نے دی اس کے لیے جنت ہے۔ پھر 19، ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو عورت، یہ خواتین کے لیے، جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، عورتوں کے لیے جنت تو بہت ہی آسان ہے، نماز بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی رکھ لیتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت بھی الحمدللہ ہم گھروں میں رہنے والی خواتین ہیں، ہم ایسے کام نہیں کرتے ہیں۔ سب سے مشکل کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت، یہاں آ کے پھنس جاتی ہیں، اور یہ ایک کام سب پہ بھاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ شوہر کی کیا مجال کہ مجھے روک کے دکھائے، مجھے کہہ کے دکھائے، یا مجھ سے زبردستی کوئی کام کرا لے، اس کی جرت، وہ کما کے نہ لائے اور مجھے لا کے میرے حصے کا پیسہ نہ دے اور میرے بچوں کو نہ دیکھے، اس کی جرت، ہم طوفان مچا دیتی ہیں گھروں میں، تو یہ اس کا ساتھ دینا نہیں ہے، وہ بیچارہ تو کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مرد مظلوم ہوتے ہیں، کئی جگہوں پہ خواتین غلط ہوتی ہیں، کئی جگہوں پہ مرد بھی غلط ہوتے ہیں، کام نہیں کرتے، گھر بیٹھ گئے ہیں، وہ اور طرح کے مرد ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں جو کما بھی رہے ہیں اور بیچارے سہ بھی رہے ہیں، وہ غلط ہے نا، وہ تو ٹوٹل غلط ہے نا، ہاں سب ایک سے نہیں ہوتے، لیکن میں نے ان خواتین کو بھی لڑتے دیکھا ہے جن کے شوہر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کما کے لا رہے ہوتے ہیں، جو بیچارے دھیان کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنے رشتہ داروں کی باتوں میں، بہنوں کی باتوں میں آ کے، سہیلیوں کی باتوں میں آ کے اس کو قابو میں رکھ، اس لیے آج اگر بولا نا پھر ساری زندگی تجھے جھک کے رہنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ الٹی سیدھی پٹیاں جس کی وجہ سے ہم اور شوہروں کی اطاعت نہیں کرتے۔ میں کیا کروں، مجھے شوہر پردہ نہیں کرنے دیتے، شوہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ جھوٹ ہوتا ہے، اکثر شوہروں کو نہیں پتہ ہوتا، آپ جھوٹ بول رہے ہوتے ہو، اگر یہ بات ہو تو اگر شوہر کہہ دے میں کہ نہیں جانا، تو پھر جو طوفان آتا ہے وہ کون سہتا ہے؟ وہ شوہر سہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ آپ کو منع کر رہے ہیں چھوڑ دیں، مت کریں وہ کام، آپ کو پتہ ہے نا نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے شوہر کی پرمیشن کے بغیر، ٹھیک ہے، تو شوہر کی اجازت کام ہوگا، اسی میں برکت ہوگی، اگر وہ کوئی زیادتی والے کام کروائے گا تو اللہ اس سے پوچھے گا، ٹھیک ہے، ہمیں اللہ نے ماتحت رکھا ہوا ہے، ٹھیک جی۔ اس کے بعد 20واں عمل جو جنت میں لے جائے گا وہ ہے حج مبرور،
ٹھیک. بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حج مبرور کا ثواب سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. حج مبرور کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور ہوتا ہے وہ حج جس کے تمام مناسک اللہ کے احکامات کے مطابق آپ نے ادا کیے، خلوص نیت سے کیا اور کمپلیٹ کر کے گھر آئے، اور پھر دل میں استغفار اور توبہ اور عاجزی انکساری اور سارے گناہ اپنے ایک طرح سے چھوڑ دیے، گناہوں والی زندگی، وہ حج جو اس طریقے سے قبول ہوتا ہے. ہمارے ہاں حج تو ایک ٹرینڈ ہے، جانے سے پہلے کا ایک فنکشن ہوتا ہے جانے سے پہلے ایک فنکشن ہوتا ہے نا، آپ جا کے دعاؤں کا کہتے ہیں، جس پہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے پرچیاں بھی لکھ کے دیتے ہیں، یہ جاؤ گے نا وہاں میرے لیے دعا کرنا، وہ اللہ کرے اس کی اولاد ہو جائے، اس کا کاروبار، میرے بچیوں کے رشتے ہو جائیں، پرچیاں دیتے ہیں نا، لکھ کے دیتے ہیں. ایک یہ فنکشن ہوتا ہے جو حج میں جانے سے پہلے ہوتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو حج کے آنے کے بعد ہوتا ہے، سارے ملتے ہیں، مٹھائیاں لاتے ہیں، ہار پہناتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، ہے نا. اور پتہ نہیں ہے کہ حج قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ بھی نہیں پتہ. ویسے حج قبول ہوا تو اس کی کیا نشانی ہے آپ کو پتہ ہے؟ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تو کوئی ایسے لوگوں کو دیکھا حج کر کے آتے ہیں زیادہ بگڑ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے کہ حاجی صاحب ہو گئے نا اب، وہ پھر زیادہ بگڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حج کی توفیق نہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور کی توفیق دے. ٹھیک ہے. 21واں عمل، اللہ کے ڈر سے رونا اور اس کی راہ میں پہرا دینا. ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. آپ کو پتہ نا جہنم میں کوئی بندہ چل کے نہیں جائے گا، یہ پتہ ہے آپ کو؟ کوئی بھی بندہ جہنم میں چل کر نہیں جائے گا. کیسے جائے گا؟ فرشتے اس کو دھکے دیں گے. وہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں چل کے جایا جائے، فرشتے دھکے ماریں گے، سر کے بل نیچے پھینکیں گے. ٹھیک ہے. اور جب سر کے بل نیچے جائیں گے تو پہلے کیا چیز جلے گی؟ سب سے پہلے منہ جلے گا نا. اللہ تعالیٰ رحم کرے. لیکن جس کی آنکھ اللہ نے آگ سے بچا لی تو اس کا پورا جسم بچ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے کہا 2 آنکھیں، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک جو اللہ کے خوف سے روئی، اب ہم روتے تو بہت ہیں، یہ وہ والا رونا نہیں، اللہ کے خوف سے رونا ہے، اللہ کے خوف سے رونا ہے. وطر میں ایک دفعہ میں کھڑی ہوئی تھی، ایک خاتون اتنا رو رہی تھیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، پوری نماز خراب ہو گئی. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دل سے نہیں رو رہی ہوں گی، مجھے نہیں پتا وہ کیسے رو رہی تھی. ایسے بھی نہیں رونا کہ سب کی نماز ڈسٹرب ہو جائے، تنہائی میں رونا، اللہ کی باتوں کو، جنت کو، جہنم کو یاد کر کے رونا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ان میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کی خاطر رونا ہے نا، تو پھر اللہ کے سامنے رونا ہے. ہمارا رونا کب نکلتا ہے؟ جب میاں سے ڈٹ کے ڈانٹ پڑتی ہے، امی سے ڈانٹ پڑتی ہے، ساس نے کچھ کہہ دیا، نندوں نے کوئی بات کر دی، ہم تب یہ والا رونا نہیں، یہ والے دکھڑے نہیں. جہنم کا یاد کیا، جنت کا یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، تو پھر رونا آ گیا. اس رونے والی آنکھ پہ جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے. مسلمانوں کا قافلہ ہے، لشکر ہے، سامان پڑا ہے، اور اس کا پہرا دینا. ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا. نمبر 22، دینی بھائی کی ملاقات کے لیے جانا. آنا جانا تو ہوتا ہی ہے نا سب کا، ہم سب آتے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. اب ہمارے جانے کے مقصد اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کی خاطر جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا کسی بھائی سے اللہ کی خاطر ملنے جاتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی رشتے لینے نہیں جانا، جسٹ ملنے جا رہا ہے اللہ کی خاطر، صرف اس کا مقصد اللہ کی خاطر ہے، اور عیادت کرتا ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس سے پوچھا کوئی چیز ضرورت ہے، اس کا کوئی کام نپٹا دیا، عیادت کرنے گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ایک منادی جو ہے، فرشتہ، وہ آواز دیتا ہے کہ تو خوش ہو جا تیرے ان نیک کاموں کی وجہ سے کہ تو اپنے بیمار بھائی کے لیے چلا، یا اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر ملنے کے لیے چلا، اللہ نے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بات وہی ہے، اللہ کی خاطر، ٹھیک، نیچا دکھانے کے لیے نہیں. نمبر 23، وضو کے بعد نفل نماز پڑھنا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تحیۃ الوضو.
ٹھیک ہے. مسلم کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، 2 رکعت جو مسلمان اچھا وضو کرتا ہے اور پھر وہ کھڑا ہو نفل نماز پڑھے، یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھے جس میں وہ اپنا چہرہ اور اپنے دل سے شامل ہو، اس نماز میں وہ اپنے چہرے اور اپنے دل سے شامل ہو، یعنی کیا مطلب خشوع اور خضوع سے پڑھے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اپنے قدموں کے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی. ٹھیک ہے، تو وہ جب واپس آئے تو انہوں نے کہا بلال آپ کیا ایسا عمل کرتے ہیں، میں نے آپ کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے. تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے قدموں کی آواز سنی ہے، میں ایسا عمل تو کوئی نہیں کرتا، ہاں بس ایک عمل مجھے یاد ہے کہ جب وضو کرتا ہوں نا تو 2 نفل پڑھ لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے، وضو کی اور 2 نفل پڑھے اور جنت کی بشارت مل جاتی ہے. ٹھیک، یعنی دیکھیں کچھ کام بہت آسان ہے ہمارے لیے، ہم آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھنستے پتہ ہے کہاں پہ ہیں، جہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ انفیکشن ہوتا ہے. ذاتی عبادت آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روزے رکھ لینا، نفلی نمازیں پڑھنا، عشاء کی نماز پڑھ لی یا وہ دوسری پڑھ لی، ظہر سے پہلے 4 رکھتے، یہ سب آسان کام ہے. ٹھیک ہے نا. 24 درود بھیجنا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا. ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہی ہیں، ویسے بھی کثرت سے پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کا بہت آپ کو پتہ ہے یہ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں. کون سا درود پڑھنا ہے؟ تنجینہ اور تاج کی بات نہیں کر رہی، اس کے تو بہت لاکھوں ثواب ہے نا، وہ نہیں پڑھنے کیونکہ وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. درود ابراہیمی. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے. ٹھیک جی. 25واں لین دین میں فیاضی سے کام لینا. ابن ماجہ کی روایت ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جنت میں داخل کر دیا، اور وہ شخص کون تھا؟ جو خریدتے وقت اور فروخت کرتے وقت اور فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور فیاضی سے پیش آتا تھا. 4 چیزیں، خریدتے وقت تھوڑے پیسے زیادہ دے دیے. ہم کتنا لڑتے ہیں دکانداروں سے 20 روپے کے پیچھے. یقین کریں 20 روپے کا ایک لیز بھی ہمارا بچہ نہیں کھاتا، وہ بھی 100 روپے کا کھاتا ہے آج کم از کم. نوڈلز کے پیکٹ کتنے بچوں کو کھلا دیتے ہیں. اگر کوئی غریب ہے بیچارہ، کوئی ریڑھی بان ہے، کوئی 10-20 روپے اوپر دے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا تو کچھ نہیں جاتا. نیکی سمجھ کے دے دے بندہ، کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اس سے لڑ کے لیں گے، چاہے لا کے فقیر کو دے دیں، اس سے لڑ کے لیں گے. ٹھیک ہے، تو خریدتے وقت، پھر فروخت کرتے وقت کسی کے پاس پیسے کم ہیں، چلو کوئی بات نہیں رکھنا، پھر دے دینا، نہیں دینا چلو کوئی نہیں، اب چھوٹے سا کیا حساب رکھنا، چلو ایسے ہی رکھ لو. فروخت کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت، کبھی کسی نے ادھار لے لیا تھا، تقاضا کرتے وقت نرمی اختیار کرنا اور فیاضی سے پیش آنا، یعنی نرمی اختیار، اس کو سختی نہ بولنا اور معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کیا؟ جنت میں داخل کر دیا. ہاں، ہم سمجھتے ہیں وہ بے وقوف ہے نا. اکثر شوہروں کو یہ بات بھی سننی پڑتی ہے، آپ تو لٹا آتے پیسے جا کے. مجھے بتائیں، دیکھیں میں آپ کو اتنے میں یہ چیز لے کے دکھاؤں گی، آپ کو تو شاپنگ ہی نہیں کرنے آتی، پیسے جا کے برباد کر. یہ باتیں ہم سب کرتی ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یہی باتیں پسند ہیں. کیا پتہ آپ کے شوہر کی اس نیکی کی وجہ سے گھر میں رزق زیادہ آ رہا ہو، ہے نا. 26ویں بات، مصائب پر صبر کرنا. جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان پہ صبر کرنا، اور یہ پہلی چوٹ پہ رو رو کے محلہ اکٹھا کر کے، سنا کے، کوسنے دے کے، باتیں کر کے، میرے پہ تعویذ کرا دیے، میرے حالات خراب کر دیے، پتہ نہیں کس نے بندش کرائی، اللہ مارے، اللہ غرق کرے، 100 بدعائیں دے کے پھر کہتی ہیں ہاں اب میں صبر کرتی ہوں. یہ صبر نہیں ہے. صبر پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. چوٹ لگی، خاموش ہو گئے، صبر کیا، اللہ تو اجر دینا، یہ صبر. ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم اگر تو شروع میں صبر کرے گا، مصیبت پر شروع میں صبر کرے گا تو اس کا ثواب جنت میں ہے، یعنی میں اس کا ثواب جنت میں دینا تجھے پسند کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پہلی چوٹ پہ صبر. اور آپ کو پتہ ہے صابرین کے لیے اللہ نے الگ سے گھر بنائے ہوئے ہیں.
سب سے الگ تھلگ سب سے خوبصورت گھر جو جنت میں بنے، جو صابرین کو الگ سے دیے جائیں گے. ٹھیک. 27ویں بات بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کی بینائی چھین لی، نظر کمزور ہوتے 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 ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، بینائی چھین لی، اور اس پر وہ صبر کرے، اس کو بھی کیا ملے گی؟ اس کو بھی جنت ملے گی. ٹھیک ہے. دیکھیں نظر کمزور ہونا، ختم ہو جانا، یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے. ٹھیک ہے نا. وہ بندہ ایک طرح سے محتاج ہو جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے لیکن نہیں دیکھ پاتا تو محتاجگی سی آ جاتی ہے نا. اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دے دیتا ہے. پھر 28ویں بات، ایسی بیماریاں جن کے اوپر ڈاکٹر جواب دے دیتے، یا کچھ ویسے بھی، یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں لیکن پردہ نہیں میں نے اپنا ختم کرنا، اور اگر میں ڈاکٹر کے جاتی ہوں تو میرے پردے والے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. اس پہ صبر کرنا بیماری پہ. ٹھیک. ایسے لوگوں کو جو بیماری پہ صبر کریں، دم جھاڑا نہ کرائیں، علاج نہ کرائیں، نہ داغیں، ان کو بھی جنت میں اللہ تعالیٰ لے جائے گا. مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. 70,000 افراد وہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دم نہیں کراتے علاج کے لیے، ٹھیک، دم جھاڑا نہیں کرواتے، بدشگونی نہیں لیتے، اور داغ نہیں لگواتے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے چھوٹی موٹی بیماری آپ اس کا علاج کر، ایک لا علاج بیماری ہے، اور یا اس کا علاج اس طریقے سے ہے کہ جہاں آپ کا پردہ نہیں رہتا اور آپ صبر کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے گا. پھر نمبر 29، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا. فرائض ادا کرتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے جو شخص بچتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا. نمبر 30 جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، 3 بار جنت، یعنی کہ جو جنت مانگتا ہے نا اس پہ بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور حدیث کیا ہے کہ جس نے دن میں 3 بار جنت کو مانگا، جنت اس کی سفارش کرتی ہے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرنا. ٹھیک ہے. تو جنت کا مطالبہ کریں، بار بار مانگیں. اسی طرح 31واں جو ہے سورہ ملک جو پڑھتا ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک کی تلاوت جو شخص کرے گا تو یہ سورہ ملک اس کے لیے آگ سے ڈھال ہے اور جنت میں لے جانے کا راستہ ہے. ڈھال کسے کہتے ہیں؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ دشمن کے آگے، جب تلوار کے آگے جو رکھی جاتی ہے ڈھال، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، جس پہ جا کے تلوار کا وار لگتا ہے. تو یہ سورہ ملک جہنم سے کیا ہے؟ ڈھال ہے، آپ کو جہنم سے بچا لیتی ہے. ٹھیک. نمبر 32، بیٹیاں جو بیٹیوں کی پرورش کرتے ہیں، کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ جتنی بھی ہوں. ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے اور اچھی شادی کر دے، اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. یہ 2 انگلیاں ملا کر کہا اللہ کے رسول، بہت قریب ہوگا. ٹھیک. تو بیٹیوں کی یعنی 2 اور 2 سے اوپر جتنی بھی ہیں ان سب کے لیے یہ بشارت ہے. 33ویں، ماں کی خدمت کرنا. یہ مشکل آ گیا پھر. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے یہ کیا مشکل ہے؟ ماں کی خدمت کرنا تو بہت آسان ہے. غور کیجیے گا ہمارے ہاں ماؤں کی خدمت کتنی کچھ ہوتی ہے، ہم کتنی کرتے ہیں، ہماری بھابیاں کتنی کرتی ہیں، یا ہم آگے جا کر اپنے سسرالوں میں کتنی کرتے ہیں. ہر اینگل پہ دیکھیے گا نا. اگر آپ آج بھابھی ہیں تو آپ نند بھی ہیں، اگر بہو ہیں تو بیٹی بھی ہیں. ہر اینگل سے دیکھیں میں کہاں کہاں غلط ہوں. ٹھیک ہے. تو ماں کی خدمت کرنا. نسائی کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا عمل دریافت کیا گیا کہ جو مجھے آج جنت کی طرف لے جائے. ٹھیک ہے. یعنی مجھے کچھ ایک ایسا اچھا عمل بتائیں جو میرے لیے بہت اچھا ہو، جس کا نتیجہ اچھا ہو. ایسا سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری ماں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہے. تو کہا اس کی خدمت کر، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. مائیں بڑی خوش ہوتی ہیں، میرے قدموں تلے جنت ہے. یہ بچوں کے لیے ہے. یہ حدیث اصل میں کس کے لیے؟ یہ بچوں کے لیے ہے کہ تم ان کی خدمت کر کے جنت کما لو. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے نا. تو یہ بچوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کی، اور اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں رہے، تو اب آپ کیسے کریں گے خدمت؟ ان کے لیے دعائیں کریں.
ہماری ایک ایک دعا ان کو معافی کی طرف لے کے جاتی ہے، ان کو مغفرت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اگر نیک ہے تو جنت میں درجہ بلند کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی خدمت ہے، دعائیں کریں جب تک زندہ ہے۔ دیکھیں ہم مر گئے تو پھر کس نے دعا کرنی ہے ان کے لیے؟ ہم ہی کریں گے نا اپنے ماں باپ کے لیے دعا، تو دعائیں کریں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ 34واں جو کام ہے وہ ہے باپ سے حسن سلوک۔ ماں سے پھر بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ابو کو غصہ بہت آتا ہے نا، ہر وقت ڈانٹتے بھی رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک، آپ کو پتہ ہی ہے ایک لڑکے کا منہ ادھر ہے ایک کا ادھر ہے، بیویاں تو پہلے ہی ساتھ نہیں ہوتی ان کے گھر میں، زیادہ جبکش باپ کے ساتھ ہوتی ہے، ماؤں کی پھر بن جاتی ہے نا، ایک بہو کے ساتھ نہیں بھی بنے دوسری کے ساتھ بن جاتی ہے، بیٹی آ کے خدمت کر دیتی ہے، لیکن باپوں کا بڑا برا حال کرتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، ان کو کہتے ہیں جائیں آپ باہر کھیل لیں دوستوں کے ساتھ، تو بیچاروں کی کیا زندگی ہے، ٹھیک۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے داخلے میں بہترین دروازہ ہے، دروازہ ہے باپ جنت کے داخلے میں بہترین دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی کر کے ضائع کر دو یا فرما برداری کر کے محفوظ کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ یاد رکھیں باپ جس کا ناراض ہونا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، باپ جس سے ناراض ہونا، چاہے باپ برا ہے، مشرک ہے، کافر ہے، لیکن باپ ہے، اگر وہ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میجورٹی باپوں کی ناراض ہیں اپنے بچوں سے، اسی لیے آگ کر دیتے ہیں نا۔ آگ کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائیداد سے باہر نکال دینا، ٹھیک ہے۔ اتنے دکھی دل ہوتے ہیں نا کہ کہتے ہیں میرے مال پہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، دکھی دل سے کہتے ہیں نا۔ تو باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ جنت کا دروازہ ہے۔ 35واں عمل، نابالغ بچوں کی فوتگی پہ جنت کا ملنا۔ بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ بچے جنت کے دروازوں میں کھڑے ہوں گے اور جس دروازے سے چاہیں گے اپنے ماں باپ کو لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جن خواتین کے بچے فوت ہو گئے ہیں صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر جائے گا جنت میں۔ اور نمبر 36، کثرت سے استغفار کرنا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ استغفار وہ والا جو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے کرتے ہیں، وہ تسبیح والا نہیں ہے نا، وہ والا استغفار جس میں ایک گناہ کو یاد کر کے ندامت ہو، اللہ جی میں نے غلط کیا آپ معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گی، پکا وعدہ کریں، اور پھر توبہ کریں، پھر جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا مداوع کریں، اگر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے تو کفارے ادا کریں، روزے رکھیں، نوافل ادا کریں، صدقے خیرات کریں، ان گناہوں سے بچنے کی اور دوبارہ نہ کرنے کے عہد کریں، یہ والی استغفار، ٹھیک ہے۔ یہ والی استغفار نہیں ہوتی ہماری کون سی ہوتی ہے؟ ہماری کون سی استغفار ہوتی ہے؟ تسبیح پہ استغفار ہو رہی ہے، دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے نا۔ آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، ساتھ ہی کہہ رہی ہیں ذرا نظر مار کے آنا، ذرا ادھر دیکھنا، ذرا کان لگا کیا بات ہو رہی ہے، ذرا ادھر دیکھ کس کا فون آیا، یہ دیکھ گیٹ پہ کون آیا، کرتی ہیں نا یہ باتیں۔ تو یہ کیسی استغفار ہے؟ کیا پھر غلط کام کر رہے ہیں؟ استغفار بھی پڑھ رہے ہیں اور غلط کام بھی ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار وہ جس میں ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو، اللہ سے معافی مانگنی ہے اور سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اور ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم گناہوں سے معافی اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں چھوڑنے پڑیں گے، اور چھوڑنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے عادت ہے چغلیوں کی، غیبتوں کی، اب میں کیسے چھوڑوں؟ باجی تو کہہ رہی ہیں بڑا سا گناہ ہے، پر چھوڑوں کیسے؟ دن نہیں گزرتا نا میرا پیکج کرا کے کال جب تک نہیں میں کرتی، وہ ایک نا پیٹ میں عجیب سا درد ہوتا ہے، مجھے پتا ہے نا، ہوتا ہے نا، خواتین کا مسئلہ ہے یہ بڑا، مرد اتنی چغلیاں نہیں کرتے، اچھا جو مرد کرتے ہیں وہ زیادہ برے لگتے ہیں عورتوں سے، جو مرد یہ کام کرتے ہیں نا وہ زیادہ برے لگتے ہیں، لیکن خواتین کا مسئلہ یہ ہے بات پتہ چل جائے جب تک بتائیں گی نا جان میں جان نہیں آتی، اور چغلیاں ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو جاتی ہیں، بھووں کے اشارے سے بھی ہو جاتی ہیں، لکھ کر بھی ہو جاتی ہیں، ٹیکسٹ میں، اب تو سائن آ گئے ہیں، سائن کے ذریعے کر دیتے ہیں، اسٹیٹس پہ سائن لگا دیتے ہیں، کرتے ہیں نا سب، ہم لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے دے۔ جتنی باتیں پڑھی ہیں آج اس سے بھی زیادہ اور بھی ہوں گی، میں نے آپ کو صرف 36 باتیں بتائی ہیں، 36،
اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہماری اصلاح کر دے۔ ہم لوگوں سے جو جو غلطیاں آج سے پہلے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب پہ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ میرے تو اتنے بڑے گناہ ہیں میں کیسے معاف ہوں گی، نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ سچی توبہ کی ہوتی ہے، سچی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں، جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بچتی خطاؤں کو معاف فرما دیں، ہمارے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ دیں جن کے فوت ہو چکے ہیں، ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔